گامی دل میں سخن قدمی جن آباب نے ان پاکیزہ مجالس کا اہتمام کیا، ان کی حاجات و مناجات کی قبولیت کے لیے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، یہ عزا خانہ تا قیام امام الزمان آباد رہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت یوسف زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور جن آباء نے ان خمسہ مجالس کا اہتمام کیا، ان کے خانوادوں کے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. بلند کر صلوات صلی اللہ علیہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. مل کے بولیں حسینیت. اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلندتر صلوات صلی اللہ. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر حسین ابن علی کا محب بنایا. یاد رکھنا، یہ محب اہل بیت ہونا، محب حسین ہونا، عزادار حسین ہونا، یہ میرے رب کی عطا ہے. اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے حسین کا محب بنا دیتا. اور میں یوں بات نہیں کر رہا، میرے آقا پیغمبر نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، رقبہ نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، شہنشاہ و بادشاہ نہیں بناتا. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو پیدا کر. اور میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو خدا نے ہمارے لیے خیر کو چاہ لیا ہے. گندگی سے بچایا، حسینی بنا دیا. نجاست سے بچایا، حسینی بنا دیا. بے دینی سے بچایا، حسینی بنا دیا. بد عقیدتی سے بچایا، حسینی بنا دیا. لا دینیت سے بچایا، حسینی بنا دیا. نمرود و شداد و فرعون و یزید کے گندے کرداروں سے بچایا، زہرا کے لال کا عزادار بنا دیا. اور یہ میرے اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ کا ارادہ ہے. اور یاد رکھنا مومنین، عزادار حسین ہونا، محب حسین ہونا، آج ہم جس کلچر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ایک عجیب کمرشلزم آ رہا ہے. ریٹنگ ہوتی ہے، نمبر لگتے ہیں، فلاں مجلس پاس ہو گئی، فلاں مجلس فیل ہو گئی، فلاں ذاکر پاس ہو گیا، فلاں ذاکر فیل ہو گیا، فلاں مولوی پاس ہو گیا، فلاں فیل ہو گیا. بہت بڑے عالم گزری میرے مکتب کے، حافظ سیف اللہ مرحوم علی اللہ مقامہ، فرماتے تھے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کدی تہاڈی مجلس ہی فیل ہوئی ہے؟ فرماتے نہیں، جو میری مجلس کو فیل کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کہا مولانا وہ کیسے؟ کہا میں اپنی مجلس میں یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں یا 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے. میری گل سمجھ آتی بھائی دوستوں بزرگ کو؟ تو یاد رکھنا، مجلس بس مجلس ہوتی ہے، ذکر بس ذکر ہوتا ہے، حسینی بس حسینی ہوتا ہے. حسینی کسی نمبر کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کے مجموع کا محتاج نہیں ہوتا. مومنین، یہ اللہ کی تھوڑی عطا نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو حسین ابن علی کے ذکر کے لیے زبان عطا کر دی ہے. اور یہ میرے رب کا کوئی تھوڑا احسان نہیں ہے کہ دنیا گندگیوں میں ملوث ہے،
اور تم حسین کی مجلس میں بیٹھے ہو، دنیا نجاستوں میں غرق ہے اور تم ذکر حسین میں بیٹھے ہو، اور یہ عام ذکر نہیں ہے، رسول کی خواہش ہے کہ میرے حسین کا ذکر منایا جائے، بطول کی خواہش ہے کہ میرے حسین کا ذکر منایا جائے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے حسین کا ذکر منایا جائے۔ اور یاد رکھنا مومنین، جناب حذیفہ یمانی جلیل القدر صحابی پیغمبر، تھکے تو نہیں بیٹھے بھائی، جناب حذیفہ یمانی جلیل القدر صحابی پیغمبر ہیں، فرماتے میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مدینے کی خاک پہ زہرا کے بابا بیٹھے تھے، گود میں حسین تھے، اور رسول اکرم کا انداز کیا تھا، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں، پھر اصحاب پیغمبر گزر رہے ہیں، رسول ایک ایک صحابی کو بلا رہا ہے، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا۔ جب اصحاب پیغمبر کا جمع کثیر ہو جاتا ہے تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی حسین کے ماتھے کو چوم کے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس فعرفوہ، لوگوں اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی معرفت رسول اللہ کی خواہش ہے، حسین کی معرفت اللہ کے نبی کی خواہش ہے۔ اور جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے، یا ایھا الناس فعرفوہ، لوگوں اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، اس کا بابا بھی، اس کا شیعہ بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ تو اب آپ، یہ اللہ کی عطا ہے، آئیے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے حسین کا ذکر تو دے دیا ہے، اس نے حسین کی مجلس تو دے دی ہے، اور یاد رکھنا یہ مجلس فقط مجموع کے اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا تربیت گاہ ہے، کربلا حفاظت دین ہے، کربلا بقاء قرآن ہے، کربلا سیرتوں کی پاکیزگی ہے، کربلا کرداروں کی شفافیت ہے، کربلا دین کا نور ہے، کربلا قرآن کی حفاظت ہے، کربلا نبیوں کی محنت ہے، کربلا آدم کی صفوت ہے، کربلا نوح کی نبوت کا بیان ہے، کربلا ابراہیم کی خلقت کا اعلان ہے، کربلا موسیٰ کے کلام کی پاکیزگی کا ذکر ہے، کربلا عیسیٰ کے تقوی کی عظمت کا ذکر ہے، کربلا مصطفیٰ کی رسالت کی بقا کی ضمانت ہے، کربلا علی کی ولایت کا نور ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، کربلا میں شخص نہیں لڑے ہیں، کربلا میں الگ الگ تہذیبیں لڑی ہیں، الگ الگ اخلاق لڑے ہیں، الگ الگ ادب لڑا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو گندگی کا مجموعہ ہے، ایک وہ ہے کہ جو نجاست کا مجموعہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے گندے کردار میں شداد بھی نظر آتا ہے، فرعون بھی نظر آتا ہے، نمرود بھی نظر آتا ہے، ابو جہل بھی نظر آتا ہے، فسق بھی نظر آتا ہے، فجور بھی نظر آتا ہے، کفر بھی نظر آتا ہے، شرک بھی نظر آتا ہے، بے دینی بھی نظر آتی ہے، قرآن کی مخالفت بھی نظر آتی ہے، عبادت سے لا تعلقی بھی نظر آتی ہے، اور ایک وہ پاکیزہ کردار ہے جس کے کردار میں نبیوں کی محنت نظر آتی ہے، نبیوں کے کردار کی جھلک، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، نبیوں کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے، جس کے کردار میں دین بھی نظر آتا ہے، دین شناسی بھی نظر آتی ہے، حق بھی نظر آتا ہے، حق شناسی بھی نظر آتی ہے، ادب بھی نظر آتا ہے، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ایک حسین تیار کرنے کے لیے کائنات کی 3
پاکیزہ ہستیوں کی محنت لگی ہے. اگر یوں اپنے بچوں کو کھول کے سمجھاؤ، بزرگ تو جانتے ہیں ایک حسین تیار کرنے کے لیے محمد کا اخلاق لینا پڑا ہے، علی کی تہذیب لینی پڑی ہے، زہرا کا ادب لینا پڑا. ایسے ہی نہیں ہوا، یاد رکھیے گا. حسین ادب و تہذیب کا مرقع ہے، حسین کردار کی عظمت کا بیان ہے. میرے حسین نے کربلا میں وہ عظیم کام کر دیا ہے. یہ سنتے ہیں نا ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابدیت کی ایک منزل ہے محترم سامعین، ذرا غور کرنا. بندہ جب اس کا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ میرا اللہ اپنے بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے بتاؤ میرے لیے سب کچھ کرنے والا، گھر لٹایا میرے لیے، جان دی میرے لیے، بچے دیے میرے لیے، گھر چھوڑا میرے لیے، دنیا چھوڑی میرے لیے، کائنات کو ٹھوکر ماری میرے لیے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے، اب تیری مرضی کیا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس وقت بندہ پھر رب سے اپنی مرضی بتاتا ہے. لیکن جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں نا مومنین تو حسین بہت آگے نکل گیا ہے. ڈاکٹر اقبال خدا تیری مرکت پہ رحمتیں نازل کرے، تیرا شہر پیچھے رہ گیا ہے. زہرا کا لال آگے نکل گیا ہے، زہرا کا بیٹا آگے نکل گیا ہے. مجھے روایت حدیث تو نہیں ملی ہے لیکن ایک سجدہ مجھے نظر آیا، سجدہ کرنے والا حسین تھا. اور سجدہ کب کر رہا تھا؟ جب بیٹے مارے جا چکے تھے، جب بھائی مارے جا چکے تھے، جب گھر لٹا جا چکا تھا، جب چھوٹے سے چھوٹا کربلا کا سپاہی بھی اللہ کے دین کی خاطر ذبح ہو چکا تھا. اور اگلے کا منزل بھی حسین کے ذہنوں میں تھا کہ میرے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا، میری بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بیمار سجاد کے ساتھ کیا ہوگا. یہ سارے منظر سامنے ہونے کے باوجود حسین کا سجدے کا ذکر کہہ رہا تھا رزم بقضائک تسلیم میرے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حسین بتا تیری مرضی کیا ہے تو حسین کہے جا رہا ہے رزم بقضائک تسلیم میرے اللہ میری وہی مرضی ہے جو تیری مرضی ہے، میری وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے. پھر حاطف غیبی کو یہ کہنا پڑ گیا اور حاطف غیبی کی آسمان پہ آواز آئی، روز عاشور آئی اور قرآن کی اس آیت کو غیب میں تلاوت کیا گیا. اور سننا چاہو گے وہ آیت کون سی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. او نفس مطمئنہ پلٹا، تیرا رب بھی تیرا انتظار کر رہا ہے، رب کی جنت بھی تیرا انتظار کر رہا ہے. یاد رکھیے گا مومنین، کربلا فقط ایک رونے دھونے کی جگہ نہیں ہے. گریہ حق ہے، ماتم حق ہے، عزاداری حق ہے، لیکن کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک نظریے کا نام ہے، کربلا ایک راستے کا نام ہے. علامہ سید علی نقی نقن آل اللہ مقامہ کمال کا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں حسین تیری کربلا کے کیا کہنے، تیری کربلا کا ذکر ہو تو اپنا کمال ہے، تیری کربلا کی فکر ہو تو اپنا کمال ہے، کوئی تیری کربلا کے مقصد کو پالے تو اپنا کمال ہے. مومنین سننا چاہو گے جو علامہ نے اس خوبصورت مضمون پہ گفتگو کی ہے، فرماتے ہیں حسین تیرے کربلا کے ذکر کا کمال یہ ہے جو ذاکر کربلا بن جائے اس کا ذکر عبادت ہو جاتا ہے، اور جو فکر کربلا کو پالے وہ سعادت مل بند ہو جاتا ہے، اور جو مقصد کربلا کو پالے کربلا کا مقصد اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کربلا کے ذریعے. لہذا مومنین یاد رکھنا یہ پلیٹ فارم کسی اور کو نہیں ملا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آج بھی حسین تمہیں بلا رہا ہے. یاد رکھیے گا یہ میرا عقیدہ ہے، جس طرح کربلا کے اصحاب حسین کا کردار تھا وہی کردار حسین کے عزادار کا ہونا چاہیے، وہی کردار حسینی اور ماتمی اور عزادار بانی مجلس اور ذاکر اور واعظ کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجلس کربلا سے جدا نہیں ہے. عزاداری ناراض تو نہیں ہوگے بھائی میرے بھائی، عزاداری کربلا سے جدا نہیں ہے. جتنا معیار کربلا حسین کا ہے
اتنا ہی معیار عزاداری حسین کا بھی ہے۔ کربلا حسین کا معیار کیا ہے؟ ذرا دو جملے سننا۔ رسول اللہ کو بھی اصحاب ملے تھے، مولا علی کے بھی اصحاب تھے، لیکن حسین کے اصحاب کا کیا کمال تھا؟ کمال کا جملہ ایک عالم نے لکھا، رسول اللہ کے اصحاب جنگ لڑتے تھے، جانے قربان ہو ہماری، رسول اللہ کے اصحاب جنگ لڑتے تھے جیت کی تمنا لے کر، فتح کی تمنا لے کر۔ علی کے اصحاب جنگ لڑتے تھے جیت کی تمنا لے کر، حسین کے اصحاب جنگ لڑتے تھے شہادت کی تمنا لے کر۔ یہ کمال ہے، اس لیے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے جاتے رسول اعلان فرماتے تھے لاؤتین رایت غدن، کل میں علم اسے دوں گا، رجلن جو مرد ہوگا، کرارن جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا۔ صبح کی وہ پھوٹتی علم علی کو ملتا، اصحاب پیغمبر کا جم غفیر علی کے ساتھ چلتا، اعلان ہو چکا ہوتا تھا کہ فتح ہمارے ہاتھ پر ہے، فتح ہمارے ہاتھ پر ہے۔ لیکن کربلا کا معیار کیا ہے؟ شب عاشور حسین چراغوں کو بجھا رہا ہے، بیعت کا طوق اتار رہا ہے، کھلی چھٹی دے رہا ہے، جانے والے چلے جاؤ، جنت بھی لکھ دیتا ہوں، یہ میرے خون کے در پہ ہیں، یہ خیال نہ کرنا کل تمہیں انعام ملے گا، کل تمہاری جان بخشی ہوگی، کل تمہیں فتح کا جھنڈا لہراؤ گے، نہیں، کل خون کی ندیاں بہنی ہیں، کل لاشیں گرنی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ حسین بیعت کا طوق اتارتا ہے۔ کیا کمال تھا اصحاب حسین کا، جب چراغوں کو جھلایا جاتا، کبھی حبیب کھڑا ہوتا، کبھی زہیر کھڑا ہوتا، کبھی مسلم کھڑا ہوتا، کبھی جون کھڑا ہوتا اور کہہ رہے ہوتے ہزارہ کا لال، تیری زندگی کے بغیر ہماری کوئی زندگی کسی کام کی رہ جائے گی، تو شہید ہو جائے اور ہم بچ جائیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ مومنین یاد رکھنا، یہ ہے کربلا کا فلسفہ۔ اس لیے آیت اللہ العظمی رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی دام ظلہ العالی نے کمال کا جملہ فرمایا تھا، کہا بابا علی کے ساتھ بھی لوگ لڑنے گئے تھے، حسین کے ساتھ بھی لوگ لڑنے گئے ہیں، فرق کیا ہے؟ جو علی کے ساتھ گئے تھے نمازی تھے، دیندار تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، دیندار تھے، علی شناس نہ تھے، علی شناس نہ تھے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ کی بات کر رہا ہوں، علی شناس نہ تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھایا، وہ علی سے بغاوت کر بیٹھے، لیکن جو حسین کے ساتھ گئے تھے دیندار بعد میں تھے، حسین شناس پہلے تھے، دیندار بعد میں تھے، معرفت حسین پہلے رکھتے تھے، نمازی بعد میں تھے، حسین کی شخصیت کا ادراک کرنے والے پہلے تھے۔ اسی لیے میں پڑھ رہا تھا، کئی اصحاب کے نام ہیں، سب پہ بات نہیں کر سکتا، گھبراہ تو نہیں ہے میری باتوں سے، 2-4 منٹ اگر آپ مجھے دیں تو میں تھوڑا اصحاب حسین پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ضروری ہے آج کے اس نوجوان کے لیے کیسے پتا ہو کہ حسین کا صحابی کون تھا۔ اگر حسین کا صحابی کربلا میں جان دے گیا تو آج حسین کے عزادار کو اپنی جان کو حسین کے بیٹے مہدی کی خاطر بچانا بھی ہوگا، تیار بھی کرنا ہوگا۔ اور یہ مجلس ذریعہ ہے کہ ان میں تیاری کیجئے۔ حبیب ابن مظاہر عام شخصیت ہے، نام حبیب، بابے کا نام مظاہر، بنی اسد قبیلے کا شخص، 4 معصوموں کا صحابی ہے، 4 جاگدے بیٹھے ہو بھائی، 4 معصوموں کا صحابی، پیغمبر کا صحابی، مولا علی کا صحابی، امام حسن کا صحابی، امام حسین کا صحابی۔ یہ غلط نظریہ پھیلایا جاتا ہے، سارے کوفے والے ایک جیسے نہیں تھے۔ حبیب بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا، لیکن لاج رکھی، خط لکھا حبیب ابن مظاہر نے، خط لکھا مسلم ابن اوسجا نے، لاج رکھی، مولا آ جاؤ کوفے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ مسلم ابن عقیل کو بھیجا، ذرا میری گفتگو پہ غور رکھنا، مسلم ابن عقیل آ گئے،
بیعت کی، حالات کوفے کے بدلے سارے بدل گئے ہوں گے، نہ حبیب بدلا نہ مسلم ابن اوسجہ بدلا۔ جب امام حسین کا قاصد حبیب کے پاس آیا، جانتے ہو معیار کیا ہے محبت حسین کا؟ قاصد آیا، خود امام نہیں آئے، امام کا قاصد آیا، ایک خط تھا امام کا جو حبیب کے نام تھا، حبیب مجھ سے جلدی ملو۔ سب سے پہلے خط بعد میں کھولا، قاصد کے ہاتھ چومے، کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے حسین کے ہاتھوں سے مس ہوتے رہے۔ معیار تھا، ان آنکھوں کو چوما جن سے وہ حسین مولا کو دیکھتا رہا ہے، اور سب سے پہلے مولا حسین کے قافلے میں شامل ہونے والا حبیب ابن مظاہر تھا۔ خط بھی لکھا تھا، بلایا بھی تھا، لیکن نصرت امام کا وعدہ کیا تھا اور پورا کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، عام شخص نہیں ہے حبیب، فقط تلوار نہیں چلاتا تھا، راوی حدیث تھا، محدث تھا، نمازی تھا، مفسر تھا، حدیثوں کو روایت کرتا تھا۔ علی مصطفیٰ سے لے کر حسین تک 4 معصوموں کے پہلو میں بیٹھا تھا، لوگوں کو دین بتاتا تھا، قاری قرآن تھا، اس مسلح کا نمازی تھا۔ دوستو، کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے جب ہمارے ممبروں پہ بات ہوتی ہے، اور یہ باتیں اب ہمیں بھلانی ہوں گی، ان چیزوں سے اب ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ان خولوں کو توڑنا ہوگا۔ جناب، آپ نماز کی بات کرتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے ہمارے ممبروں پہ، نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، قرآن کی بات کرتے ہو مولانا، قرآن تو یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ یہ کیا لاجک ہوئی بھائی؟ تیرے لیے یزیدیوں کا قرآن آئیڈیل ہے یا زہرا کے حسین کی تلاوت آئیڈیل ہے؟ تیرا معیار کیا ہے؟ تیرے لیے عمر ابن سعد یا حسین ابن نمیر یہ شمر دل جوشن علیہ اللعن کا سجدہ آئیڈیل ہے یا زینب کبریٰ کا سجدہ آئیڈیل ہے؟ اپنے معیار کو دیکھو۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، موازنہ یزیدیوں سے نہ کرو، اس لیے کہ یزیدیوں کی نماز پڑھنے کے باوجود ان پہ لعنت کرتی ہے۔ جس کے دل میں بغض حسین ہوتا ہے اس کی نماز اس پہ لعنت کرتی ہے، جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے اس کی نماز قبول بھی ہوتی ہے، اس کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سید و سلامتی علماء حقہ بلندہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خبر ہے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ ہمارے لیے اہل بیت کا سجدہ، ہمارا آئیڈیل اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ شام کا گھرانہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، کسی دنیا کے عام شخص کا گھرانہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ حبیب حسین ابن علی کا شیعہ ہے، کیسا شیعہ؟ عاشور کی شب، اچھا میں حیران ہوا، زہیر ابن کین شب عاشور داڑھی پہ خضاب لگا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا زہیر کیا ہوا؟ تلواریں تیار ہو رہی ہیں، نیزے بڑھ رہے ہیں، اور یہ تجھے کیا سوجی ہے؟ کیا یقین کی منزل ہے دوستو، محبت حسین یقین عطا کرتی ہے۔ اگر حسین کے گھر آ کر تمہیں یقین نہیں ہو رہا تو اپنے گناہوں کو تلاش کر، جو حسینی ہونے کے باوجود تمہیں منزل یقین پہ نہیں آنے دے رہے، وگرنہ جو حسین کا ہو جاتا ہے اس کا یقین اتنا پکا ہوتا ہے کہ جب کسی نے کہا زہیر کیا کر رہے ہو، کہا جنت میں جانے کی تیاری کر رہا۔ کیا میں آ رہے کہ چند گھنٹوں کے فاصلے پہ میری جنت ہے، چند گھنٹوں کے فاصلے پہ۔ حبیب مسکرانے لگے۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب تمہیں مزہ سوچ رہا ہے، لاشیں گر رہی ہے؟ تو کہا کیا ہوا؟ خون بہ رہا ہے؟ کہا کیا ہوا؟
کہاں مارے جاؤ گے؟ کہا پھر کیا ہوا؟ مجھے کوئی ملال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے ادھر مر کے دنیا چھوڑوں گا، ادھر جنت میں علی میرا استقبال کر رہا. وہ معیار چاہیے. اور یاد رکھنا مومنین، اپنی قدروں کو بڑھائیے، اپنے خیالات کو بلند کیجیے. میرا عقیدہ ہے جو معیار کربلائے حسین کا ہے وہی معیار عزاداری حسین ابن علی کا ہے. یہ عزاداری تیاری ہے مہدی مولا کے لیے، ایک مسلم ابن اوسیہ کے لیے. ایک حبیب چاہیے، ایک زہیر چاہیے، ایک جون چاہیے. کون تھا جون؟ سوڈانی غلام، افریقہ کا رہنے والا، موٹے ہونٹوں والا، کالے رنگ کا ایک غلام. پوچھنے لگا زہرا کے بیٹے سے، مولا آقا کل شہید ہونے والوں میں آپ کے پاکیزہ خون کے ساتھ اس افریقی غلام کا خون بھی شامل ہوگا؟ حسین مولا منہ سے نہیں بولے. عجب حکمت ہے مولا کی بھائی. مولا منہ سے نہیں بولے، مومنین سینے سے لگایا، پیار کیا، چلے گئے. جب عاشور کے دن، توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، جب عاشور کے دن جون نے زین چھوڑی، آواز دی مولا میرا سلام. حسین جون کے لاشے پر جا کر وہی عمل کرنے لگے جو حسین نے علی اکبر کی لاش میں کیا تھا. اور وہ کیا کیا؟ خدہ علی خدہ، زہرا کے بیٹے نے اپنے رخسار جان کے رخسارے پہ رکھے اور ہمیں پیغام دیا، اگر تم اپنا معیار وہ بنا لو جو میں حسین چاہتا ہوں تو تم جو سمجھو، میں پھر اپنے اکبر اور جون میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہمیں معیار چاہیے. ان مجلسوں کو، اس عزاداری کو سمجھیے. اجتماع، ہمارے تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ بڑا مجمع تھا، خمسہ فیل ہو گیا، خمسہ پاس ہو گیا. نہیں، ذکر اہل بیت کبھی فیل نہیں ہوتا. وہ زبان فیل ہو جاتی ہے جو اہل بیت کے ذکر کو فیل کہتی ہے. اہل بیت کا ذکر کیا آپ کا اور میرا عقیدہ نہیں؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات. ماشاءاللہ، مل کے بارے دیگر بھی ایک بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر. کیا ہم سب کا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ حدیث قصہ پڑھتے ہو نا، حدیث قصہ کے جملے کیا ہیں؟ ان کو سمجھا کیجئے. اپنے مولانا کو کہا کیجئے، مولوی صاحب عربی دی سانو لوڑ ضرور ہے جو کلام معصوم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ بھی بتایا کرو تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ اہل بیت کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، ہمارا فائدہ کیا ہے حدیث قصہ کے پڑھنے میں. امیر المومنین نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہماری یہ حدیث جس گھر میں پڑھی جائے، جس جگہ پہ پڑھی جائے، جس محفل میں پڑھی جائے، اس کا معیار کیا ہوگا؟ فرمایا تھا علی، جہاں ہمارا ذکر ہوگا، جس محفل میں بھی ہوگا، جتنی دیر مومن ہمارا ذکر کرتے رہیں گے، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ اس محفل کو اپنے حصار میں لے کر جتنی دیر ہمارا ذکر ہوتا رہے گا، واستغفروا لهم الملائکہ، اتنی دیر ملائکہ ان ذکر کرنے والوں کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہیں گے. یہ خیال کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. لہذا یہ احساس کر کے مجلسوں میں آئیے، ضرورت محسوس کیجیے، عبادت سمجھیے. مجلس عادت نہیں ہے، مجلس عبادت ہے، اور عبادت اصولوں پہ ہوتی ہے، عبادت شرائط پہ ہوتی ہے. اور میرے عزیز بچوں، زندگی کا وتیرہ بنائیں.
کہتا ہے حسین کی مجلس میں گیا ہوں، سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے تیرے مقدمات درست نہ ہو، وضو کر کے گیا تھا مجلس میں، پاکیزہ ہو کے گیا تھا، حسین کے گھر جا رہا ہے نا۔ ایک عمل ہر مجلس کے اندر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک عمل۔ مثلا سب سے بہترین عمل ہے کہ مجلس حسین میں آتے ہوئے باوضو ہو کر پاکیزہ لباس پہن کر آؤ، سب سے بہترین عمل ہے۔ زندگی کا وتیرہ بنا لو، جب پاک ہو کر پاکوں کے ذکر میں آؤ گے تو اللہ تمہیں پاکوں کی معرفت عطا فرمائے گا۔ ایک آج سے ارادہ کر لو، اس خمسہ مجالس میں یہی ایک عمل سیکھ کے چلے جاؤ کہ آج کے بعد چاہے مجلس ہو، ماتم ہو، عزاداری ہو، میں بغیر وضو کے شرکت نہیں کروں گا۔ لطف دیکھنا، اگلے سال کا خمسہ آنے سے پہلے پہلے اپنی جسم میں تبدیلی دیکھنا، اپنے کردار میں خوبصورتی دیکھنا، اس لیے کہ جب تم پاک ہو کر پاکوں کے ذکر میں آتے ہو تو پاک تمہیں اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ پھر فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کربلا کا حر ہو یا حسین کی امام برگاہ کا حر ہو۔ عمل چاہیے، لمحے چاہیے ہوتے عزیزو، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لمحات چاہیے حسینی بننے میں، گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 دن حسین کے گھر آئے، آج 16 محرم ہے، 16 دن ہو گئے، حسین کی درسگاہ کھلی ہے، حسین کی یونیورسٹی کھلی ہے، حسین درس دے رہا ہے، توحید کا درس، شرافت کا درس، امانت کا درس، صداقت کا درس، نیکی کا درس، قرآن کا درس، عزت کا درس، غیرت کا درس، اتحاد کا درس، اخوت کا درس، بھائی چارے کا درس حسین تو دے رہا ہے۔ ہم مجھے دیکھنا چاہیے، 16 دنوں میں امام حسین کے گھر گیا، ہر روز، میں ڈھیر تمہیں نہیں کہتا ہوں، ہر روز ایک برائی چھوڑتے جاؤ، حسین کی مجلس کے صدقے ایک برائی چھوڑتے جاؤ، ایک نیکی اپناتے جاؤ، 16 دنوں کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور حسین کی یونیورسٹی تو لمبے عرصے کے لیے کھلتی ہے، یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک لگاتار عزاداری مجالس ہوتی ہے۔ اپنا محاسبہ تو کر لینا اور کہاں کر مسلوں پہ بیٹھ کر، اے میرے اللہ، میں حسین کی کربلا میں نہیں پہنچ سکا، میں موجود نہیں تھا، اس وقت میری ولادت نہیں ہوئی تھی، ہاں میرے رب آج مجھے حسین کی عزاداری اور حسین کی مجلس میں آنے کا موقع ملا ہے، میرے رب توفیق دے میں بھی بن جاؤں، میں بھی حسین والا بن جاؤں، میں بھی محب حسین بن جاؤں، اور میرے اللہ زیادہ نہیں تو اتنی توفیق دے کہ ہر مجلس میں ایک گناہ چھوڑ کے آؤ، ایک نیکی اپنا کے آؤ۔ اور یہ عقلی بات ہے دوستو، یہ معیار قائم کیجئے، زندگیاں بدل جائیں گی، زندگی بدلنے کی کوشش کریں، زندگی تبدیل کرنے۔ حسین آپ سے تبدیلی چاہتے ہیں، آپ کے کردار کی تبدیلی۔ حسین کو یاد کیا کر، لطف آئے گا، پانی پیا کر، حسین کو یاد کیا کر، لطف آئے گا۔ غلطیاں چھوڑ، نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کر۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ آسان نہیں تھا دوستو، تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی کبھی سوچا کرو نا، امام برگاہ میں آ کر بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ آرزو فاطمہ ہے حسین پہ رونا، خواہش مصطفیٰ ہے حسین کی مجلس کا وفا کرنا، لیکن جب مجلس میں آیا کرو نا، تھوڑا سوچا کرو، میرا لگا کچھ نہیں، محمد کی زہرا کا بچا کچھ نہیں۔ معاشر کا میدان سجے گا نا، ایک غیبی آواز آئے گی،
غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، آل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو. میرے مالک کیوں؟ آواز ہے کہ میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی. آج 16 محرم ہے، نہ جانے کس موڑ میں زہرا کی بیٹیاں چادر مانگ رہی ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آواز آئے گی، میرے رب کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر آنکھیں بند کرو. کیوں میرے مالک اور میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے. میرے اللہ، پیغمبر کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا طٰہٰ او میرا یاسین او میرا مزمل او میرا مدثر، آپ بھی آنکھ بند کرو. میرے اللہ میں کیوں بند کروں؟ آواز آئے گی تو اس لیے بند کر کہ جس حالت میں تیری زہرا آ رہی ہے نا، میرا محمد تو برداشت نہیں کر پائے گا. اور بستی کو اٹھ کے شرفاء مومنین غیرت مندو مجھے اتنا بتاؤ، پوچھے گا میرا رسول میرے اللہ حالت کیا ہوگی؟ کہا ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے اور محمد کی زہرا کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ تیری عبادت قبول فرمائے. مومنہ یہ دن کسی رلانے والے کے محتاج نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں ان مجلسوں میں بیٹھ کے اور تھوڑی دعا مانگا کرو. میرے اللہ، میرے اللہ، کوئی مظلوم عدالت نہ جائے. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مظلوم عدالت جاتا ہے نا اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ غش کھا کے گر جاتے ہیں. اور جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے تو پھر لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں اور جج صاحب اس سے پوچھ تو صحیح مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا. مومنوں عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا بیوی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے اکبر کا جرم کیا تھا، اور میرے قاسم کا جرم کیا تھا، اور میرے آن کا جرم کیا تھا، اور میرے محمد کا جرم کیا تھا. اور کیا زدارو ابھی بھی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھ میری سکینہ کا جرم کیا تھا، اور میری زینب اور میری رباب. اجرکم علی اللہ. زدارو کھا گئی ہے آگ اور زہر آل رسول کو، اور تیرے 11 امام شہید ہوئے اور 9 کو زہر دیا گیا. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا اگر ایک قطرہ اس زہر کا جو تیرے مولا حسن کو دیا گیا اگر کسی تالاب میں ڈالا جاتا کوئی جانور زندہ نہ بچتا، جو پانی پیتا مر جاتا. نہیں پتا کتنے قطرے زہرا کے بیٹے کے جگر میں اترے، کتنے زین العابدین کے جگر میں گئے، کتنے محمد باقر کے جگر میں گئے. اور پھر آگ بھی کھا گئی، کبھی مدینہ جلا کبھی کربلا جلی. عزادارو ایک بار مدینہ نہیں جلا، سن لو گے جگروں میں جا کر کئی بار مدینہ جلا. ابھی رسول اللہ کا کفن میں لانا ہوا تھا وہ پہلی بار جلا، اور پھر ایک بار تب جلا جب منصور دوان کیے ملعون بنی عباس کا بادشاہ، اس کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، امام صادق کے گھر کو آگ لگا تھا. آدھی رات کا وقت تھا، امام صادق کے گھر کو آگ لگاتا ہے. شعلے بلند ہوتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ سے، اور ذرا تصور میں لاؤ بچے سو رہے ہو، اچانک سی آگ بھڑک اٹھے. امام اٹھے، اپنی بیٹیوں کو اٹھایا، اپنے بچوں کو اٹھایا، محفوظ مقام پہ پہنچایا.
ایک شخص کہتا ہے ہائے میں نے دیکھا آگ بجھ چکی تھی لیکن امام چیخیں مار کے رو رہے تھے. کہتے میں مولا کے قریب گیا تاکہ امام صادق کو تسلی دوں. مولا آگ بجھ گئی ہے, مولا تیرے بچے محفوظ ہیں, مولا تیرا گھر محفوظ ہے. کہتے ہیں بس جیسے ہی میں امام کی خدمت میں پہنچا اور میرے منہ سے یہ لفظ نکلے ہائے مولا آگ بجھ گئی ہے, مولا تیرے بچے محفوظ ہیں. کہتے ہیں جیسے جیسے میں تسلی دیتا امام کے رونے کی آواز بلند ہوتی اور مجھے کہنے لگے ساحل, اور میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا. مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں عزادارو کا شام غریبا, اور مجھے وہ آگ یاد آ گئی اور جسے لگانے والے تو تھے اور بجھانے والا کوئی نہ تھا, اور لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات لوٹو تبرکات. علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو, اولاد رسول کو استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد یار شاہ نقوی فرماتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں. عزادارو دیتی ہو اجازت ایک یہ جملہ بھی سنا دو کہ 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہو نا مر جانے کا ڈر ہوتا ہے. کون سی 4 وقت فجور و سننا کا پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے, دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے, تیسرا وقت جب کہیں آندھی چل پڑے, چوتھا وقت جب کسی گھر کو فوج لوٹنے آ جائے. پھر سید روتا تھا اور رو کے کہتا تھا اور میرا سلام علی کی بیٹیوں پہ اور جن پہ 4 مصیبتیں اکٹھی آئی, ادھر آگ لگی ادھر زلزلہ آیا اور لوگ لوٹنے آئے اور لوٹتے تھے چادریں اور نکلی ہے نبی زادیاں خیام سے باہر. عزاداروں 2 روایتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں زندگی کا پھر موقع ملے یا نہ ملے, ہو سکتا ہے مجھے پڑھنے کا نہ ملے, ہو سکتا ہے تمہیں سننے کا نہ ملے. سن لو عزاداروں, اللہ تیری عبادت قبول فرمائے, اللہ تمہیں حسینی بنائے, اللہ تمہیں محب حسین بنائے, اللہ تمہیں عزادار حسین بنائے. حمید ابن مسلم راوی ہے, کہتا ہے کہ میں نے ایک 4 سال کی بچی دیکھی اور جس کے کرتے کے دامن کو آگ لگی تھی اور بچی صحرا میں دوڑتی, ہوا پڑتی, آگ بھڑکتی. کہتا ہے میں نے رحم طلب نظروں سے دیکھا, میں بچی کی طرف دوڑا اور میں نے آگ کو بجھانا چاہا اور بچی پیچھے ہٹنے لگی. کہا جب مجھے قریب پایا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا. میں نے کہا بچی کیا ہوا؟ کہا نہیں پتا میں سید زادی ہوں, نہیں پتا میں بدول زادی ہوں, نہیں پتا میں بدول کی پوتی ہوں. کہتا ہے بچی منع کرتی رہی, میں نے آپ کو بجھایا اور بچی نے رام طلب نظروں سے دیکھا اور مجھ پہ سوال کر دیا. اور وہ سوال کیا تھا؟ یا شیخ رأیت طریق نجف, اے شیخ تو نجف کی راہ جانتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بچی اتنی کم سن عمر میں نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا نہیں پتا, میرا دادا علی رہتا ہے, میں جاؤں گی اور کہوں گی دادا دیکھ چادریں لٹے جل گئے, دادا میرے رخسار نیلے ہو گئے, دادا میرے کان زخمی ہو گئے. اور دوسری اور آخری روایت اجرکم اللہ, اس کا راوی بھی حمید ابن مسلم ہے. کہتے ہیں دوسرا جو دردناک منظر دیکھا, ایک بی بی کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے. تھکے عزاداروں تو چھوڑ دیتا ہوں, وگرنہ یہ آخری روایت سن لو. ایک بی بی کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کیا کر رہی تھی بی بی؟ دیکھنا میری طرف. کہا ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی تھی جس کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. کہتا ہے بی بتا رہا تھا کوئی قیمتی سامان کے اندر رہ گیا ہے. کہتا ہے میں نے دل میں دعا مانگی, یا اللہ
آگ بڑی تیز ہے، یا اللہ یہ بی بی خیمے میں نہ جائے۔ کہتا ہے میری سوچیں ختم نہ ہوئی، بی بی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، پشت پہ جوان تھا، ریتے کربلا پہ لٹائی، شانوں کو ہلانے لگی اور رو رو کر کہنے لگی سجاد آنکھیں کھول، میری چادر لٹ گئی، میرا پردہ لٹ گیا، میرا لال اتنا بتا، اور تیری ماں خیمے میں جل جائے، باہر نکل جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ نام دل میں سخن قدمے جن احباب نے آج کی اس مکیزہ مجلس میں تعاون کیا، خمسہ مجالس میں تعاون کیا، سب کے تعاون کو قبول فرما۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اس بستی اس علاقے زمان آباد فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما، نیکیوں اور حسنات میں اضافہ فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، علم اور عمل کو بالادستی نصیب فرما۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول، بحق محمد علی و بطول، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، مجالس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔